رب زدنی علما. مفتی صاحب ایک سوال میرا یہ تھا کہ صحابہ میں اختلاف کیوں تھا؟ اللہ کے رسول سے براہ راست وہ چیزوں کو سن رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے مسئلے بتائے، یا صحابہ نے دو طرح سے سمجھا؟ کیا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ دو طریقے پہ عمل ہوگا صحابہ میں، تو آگے چل کے یہ کئی طریقوں میں بدل جائے گا؟ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا. اچھے انداز سے اس سوال کو لیا جائے تو بات کافی حد تک سلجھ جاتی ہے، لیکن غلط انداز میں اس کو لوگ لیتے ہیں، اور لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو اپنی بات چلانی ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ لیتے ہیں. بھائی سیدھی سادی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے ایک سے زیادہ مطلب بن سکتے تھے. ایک ہی مطلب اس کا نہیں تھا بلکہ ایک سے زائد مطلب بن سکتے تھے. تو یہاں پر صحابہ چونکہ سمجھ والے تھے تو ایک نے یہ سمجھا، ایک نے وہ سمجھا، ایک نے یہ سمجھا، ایک نے وہ سمجھا. اب اس سمجھ کو فالو کرنے والے بھی تھے، اس سمجھ کو فالو کرنے والے بھی تھے. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے، اور لوٹتے وقت فرمایا کہ واپس ایک جگہ روانہ ہونا ہے، وہاں جاؤ. اور وہاں جانے کے لیے جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور روانہ کر دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کی میننگ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر. بنو قریظہ ایک جگہ کا نام ہے کہ بنو قریظہ کے محلے میں، بنو قریظہ کے قبیلے میں، محلے میں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے، یہ فرما کر کے روانہ کر دیا. اب چلے مثال کے طور پہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، یہاں سے بورے والی کے اتنا دور، ٹھیک ہے، عصر کے لیے روانہ کر دیا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کے عصر پڑھنی ہے. اب ٹریفک کی وجہ، جیسے کہ ہمارے یہاں ٹریفک کی وجہ ہوتی ہے یا کوئی بھی وجہ سے، جب وہ روانہ ہوئے اور نکلے تو بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کا وقت ختم ہونے لگا. اب صحابہ کرام میں دو جماعت بن گئے. ایک نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بنو قریظہ پہنچ کر عصر پڑھنا ہے، تو اب ہم اپنی عصر قضا کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے، ادھر پیچھے نہیں پڑھیں گے، وہاں پہنچ کے ہی پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا. دوسری جماعت بنی، اور دوسرے گروہ نے، دوسری جماعت نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ تھوڑی فرمایا تھا قضا کر دینا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ پاسبل ہے پہنچنا، کسی وجہ سے ہم لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں لیکن پہنچ جانا چاہیے تھا، نہیں پہنچ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کو ہم قضا کر دیں، ہم نماز یہیں پڑھ لیں گے. یعنی ہماری زبان میں بورے والی سے پہلے ہی نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کے پھر آگے روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہنچے تو عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا. اب جب یہ دونوں لوٹ کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم گمراہ ہو گئے، تم نے میری بات میں کیسے مطلب نکالا، کیسے قیاس کیا، کیسے اپنا دماغ لگایا، نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے دونوں کی تعریف. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس طرح کئی مثالیں ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو دو رنگ کی بات ہی کی، جیسے کہ رفع دین کر کے بھی بتایا، چھوڑ کے بھی بتایا، اور اس میں صحابہ کرام نے یوں ہی عمل کر دیا کیونکہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کا آخری عمل کیا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دو الگ الگ کام کیے اور یا تو خود ڈیسائیڈ کر دیا، یا تو ایک پوائنٹ پہ آ کر کے خود لوگوں کو جمع کر دیا، یا اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا بول کر کے لیکن صحابہ نے دیکھ کر کے اتفاق کر لیا. مثال کے طور پہ قبرستان جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا نہیں جانے کا، پھر فرمایا قبرستان جایا کرو، فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، یہ ایک عمل ہوا. پھر فرمایا فزوروها، لیکن اب جاؤ، فانها تذکر الاخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو دیکھیے اللہ کے نبی نے دو الگ الگ کام کیے، یہ ثابت ہے. اب یہ دو الگ الگ کام آگے امت میں چلتا نہیں ہو گیا بلکہ ایک پوائنٹ پہ لا کے جمع کر دیا. تو جب اللہ کے نبی نے ایک پوائنٹ پہ لا کے جمع کر دیا ہے کہ قبرستان جا سکتے ہو، تو آج ساری امت قبرستان جانے کی قائل ہے، ساری امت جائز سمجھتی ہے قبرستان جانا. یہ مسئلہ یہ ہم نے آپ کو سمجھایا، آپ سمجھ رہے بات کو. یہ کیسا
کس بات کی دلیل تھی، مثال تھی کہ اللہ کے نبی نے دو الگ الگ کام کر کے بتایا ہے اور ان دونوں کو چلتا نہیں کیا بلکہ ایک کو حذف کر دیا، ایک کو منسوخ کر دیا اور ایک کو چلتا بنایا۔ دوسرا دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا آخر الامرین ترک الوضو مما مست النار، کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، واپس سے وضو کرو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، عمل بھی تھا اس پہ، بہت سارے صحابہ کا عمل تھا کہ اگر کچھ کھا لیا، تنور پہ بنی ہوئی چیز، چولہے پر بنی ہوئی چیز، یعنی جس کو آگ نے ٹچ کیا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آخری عمل کیا ہے اللہ کے نبی نے ڈیسائیڈ کر کے خود نہیں بتایا، لیکن صحابی کہتے ہیں کانا آخر الامرین ترک الوضو مما مست النار، کہ اللہ کے نبی کا جو آخری عمل جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو اللہ کے نبی نے کھایا اور وضو نہیں کیا، پتہ چلا آخری عمل یہ ہے۔ تو جب صحابی نے ڈیسائیڈ کر کے بتا دیا تو ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ صحابی نے اللہ کے نبی کے دو عمل میں سے ایک عمل کو ڈیسائیڈ کر کے بتا دیا کہ اس پہ چلنا ہے، تو ہم بھی اس پہ چلتے ہیں، پوری دنیا اس پہ چلتی ہے، اور اس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا مسئلہ نہیں آتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تیسری بات، رفع یدین کو دیکھ لیں آپ، اس میں صحابہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو ہم بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتے۔ کس کوئی آدمی کو حنفی، شافعی، مالکی میں سے اگر رفع یدین کرنا ہے تو وہ کرے، وہ حنبلی اور شافعی کہلاتا ہے، اور حنبلی شافعی سینہ کشادہ رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ رفع یدین چھوڑنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ شافعی اور حنبلی کی یہ سوچ اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین نہ کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، اور غیر مقلد جو رفع یدین کرتا ہے اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات بیٹھا دی جاتی ہے کہ رفع یدین چھوڑنے والوں کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ رفع یدین چھوڑنے کی حدیث نہیں ہے، اور جو پیش کرے گا اس کو ضعیف بول کے ٹرخا دینے کا۔ تو یہ ضعیف بول کے ٹرخا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہے ہی نہیں وہ حدیث۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بات لمبی ہو رہی ہے اور دوسرے سوالات آئے ہوئے ہیں، اور میں ہم آپ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی دلیل کی روشنی میں اختلاف کیا ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی وہ صحابہ کرام کے اندر جماعتیں کیوں بنی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ مذاہب کیوں بنے؟ مذاہب بننا، مسلک بننا یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ جو اجماع سے ہٹ کر کے جو کٹ جاتا ہے نا، وہاں فرقہ بنتا ہے اور یہاں سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ تو برائیوں کی جڑ فرقہ بندی ہے، مسلک کا ہونا۔ اور صحابہ کرام کی جو جماعتیں تھیں اور اہل السنہ کی جو جماعتیں ہیں، یہ ہرگز اختلاف کی بنیاد نہیں ہے، ورنہ یہ 1300 سال سے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب ہیں اور سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے محلے میں شوافی کی مسجد ہے، ہم خود شوافی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہوتی ہے، اور بازو میں غیر مقلد کھڑا ہو جائے تو بہت کراہت ہوتی ہے، ٹانگیں چوڑی زبردستی کر رہا ہوتا ہے، آمین بالجہر نہیں کرتا بلکہ آمین کی اذان دیتا ہے۔ آمین بالجہر کر سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے، لیکن آمین کی اذان دینا، جیسے اللہ اکبر کی اذان دی جاتی ہے ویسے آمین کی اذان دی جاتی ہے، آمین، تو یہ اذان نہ دیں۔ آمین بالجہر جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ نانات بك لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء